رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والعامد المحمود الواصل على وعد المحدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن ابي طالب لعنة الله على أعدائهم ومغربهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء وليهم وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. فضائل میرے کائنات برائے خالق میرے کائنات کے لیے خدا و عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا توقع ہے. ارباب کرم، اہل علم حضرات کے ارشاد امام موسی کاظم علیہ السلام ہو رہا ہے کہ اس کی توصیف انسان کیسے بیان کر سکے کہ جس کے ادراک کے لیے کوئی حادثہ نہیں. یہی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے حاصل ہے اور اوہام بھی حاصل اور عاجز ہے. تو پتہ چلا ذات واجب الوجود کی توصیف ایک انسان بیان نہیں کر سکتا. تو دوہرا دو، ذات واجب الوجود کی توصیف کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا. کوئی حادثہ وجودی
اس کا ادراک نہیں کر سکتا، نظروں سے وہ، ہماری نظروں سے وہ غائب ہے، مگر یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اہم ترین بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر گناہ میں معاف کر دوں گا۔ گناہان صغیرہ تو اور ہیں، گناہان کبیرہ کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ اگر معاف نہ کروں گا تو صرف اور صرف مشرک کو، یعنی جو شرک کرے اس کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، شاید ہو سکتا ہے کہ دوران گفتگو اس لفظ شرک سے خادم کچھ استفادہ اٹھائے، کیونکہ جب امام کہہ چکے ہیں کہ انسان اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتا، جب کسی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے تو اس کی تکرار بار بار کی جاتی ہے۔ خادم آپ حضرات کی بارگاہ میں تقریباً اس حدیث کے ایک لفظ کو بار بار دہرا رہا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ انسان۔ انسان 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 خاسر ہے۔ انسان کا کوئی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ آنکھیں عاجز ہیں تو اس کو دیکھ سکے۔ پھر یہ بتائیں کہ توصیف خدا کیسے ہو؟ اور اگر توصیف خدا نہ کر دنیا سے اٹھ جائے تو بھی واصل جہنم۔ اور اس مسئلے لا ینحل کو کون حل کرے؟ یہی امام موسی کاظم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس کا وصف پس اسی طرح بیان کیا جا سکتا ہے جس کا وہ تعین کیا ہے۔ خدا جس کا تعین کر چکا ہے اسی کے ذریعے اس کا وصف، اس کی تعریف، اس کی خوبی، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کا حسن، اس کی حقیقت اگر بیان ہو سکتی ہے تو خدا جس کا تعین کیا ہے اسی سے اس کا وصف بیان کیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ میری توصیف بیان ہو، میرا وصف پہچانے، کیا ہے جانے اور اس کو نشر کرے۔ پھر خداوند عالم حد نگاہ میں نہیں آتا، تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔ عدل باری تعالیٰ، لفظوں کی قدر کرنا، ایک جملہ ذہن میں آ گیا، عدل باری تعالیٰ بس یہی ہے جب اپنی معرفت چاہا، توجہ، جب اپنی معرفت، اپنی توصیف بیان کرنا چاہا تو عدل باری تعالیٰ بشکل علی نظر آیا۔ مولا خوش ہے کہ درود کا تحفہ پیش کر دیں بابا ایک معرضہ کر دوں کہ شے کو اپنے مقام سے ہٹا دیں ظلم ہے، اور عدل بس یہی ہے۔ عقل من کا یہ فریضہ ہے، دیکھے کہ مقام شے کیا ہے۔ مقام شے دیکھ کر اس مقام پر اس شے کو رکھ دینا یہی عدل ہے۔ وہاں سے اگر ہٹا دے تو ظلم ہے۔
اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا، اللہ کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی سنتے ہوئے چلے کہ وقار شے باعتبار شے نہیں ہے، وقار شے باعتبار شے نہیں، عظمت شے باعتبار شے نہیں، قیمت شے باعتبار شے نہیں۔ دوہرا دو، وقار شے باعتبار شے نہیں، عظمت شے باعتبار شے نہیں، قیمت شے باعتبار شے نہیں۔ مثال دوں بچوں کے لیے، بزرگ میرے ہم سفر ہیں، بزرگ میرے ہم سفر ہیں، بچوں کے لیے ایک مثال لیتا ہوا چلو تاکہ وہ میرے ہم سفر رہیں، ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ بچے کہیں اور بزرگ میرے ساتھ نہیں۔ میں جب چاہتا ہوں اس فرش عذاب پر جب بزرگ کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ سب کے سب با جماعت نماز پڑھیں، سب کی نماز ایک ساتھ ہو، سب کی نماز ایک ساتھ ہو۔ تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا، وقارش ہے، عظمتش ہے، باعتبار شے نہیں، قیمتش ہے، باعتبار شے نہیں۔ جیسے یہ میرے سامنے یہ جو آلہ ہے اس پر بھی اطلاق شے ہے، یہ جو ہے اس پر بھی اطلاق شے ہے، یہ جو پنکھا ہے اس پر بھی اطلاق شے ہے، جس پر آپ کا خادم بیٹھا ہے اس پر بھی اطلاق شے ہے، یہ جو میری تقریر کو کیچ کر رہا ہے اس پر بھی اطلاق شے ہے۔ ہاں یہاں ایک اور ایک بات سنتے چلے، یہ جو اسٹینڈ ہے یہ بھی شے ہے، مگر یہ اسٹینڈ کے بغیر اسٹینڈ کے بغیر اور کیمرے کو کوئی سہارا، تو پتا چلا شے کو شے سہارا دیتی ہے، بات میں بات پیدا ہوتی ہے، بات میں بات پیدا ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی حد نگاہ میں جو بھی چیز توجہ، جو بھی چیز نظر آئے اس پر اطلاق شے ہے، جو بھی چیز نظر آئے وہ اطلاق شے ہے۔ پتا چلا شے کی تعریف کی گئی ہے، شے کی تعریف کی ہے جو حد نگاہ میں آ جائے۔ قیمت کا تعین بعد میں کرنا، عظمت کا تعین بعد میں کرنا، وقار کا تعین بعد میں کرنا، پہلے یہ تو قبول کر لو وہ شے ہے، کیونکہ حد نگاہ میں آ گئی، پتا چلا جو محصور ہو وہ شے ہے، جو محصور ہو وہ شے ہے، حد نگاہ میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ شے ہے۔ ہاں ایک اور ایک بات عرض کرتا ہوا چلو، یقیناً یہ جو میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے اس کا میٹیریل فین کا میٹیریل ایک ہے، مگر جب یہ میٹیریل مائک سے منسلک ہو گیا، اس کی قیمت اور ہوئی، اور فین سے یہی میٹیریل منسلک ہو گیا، اس کی قیمت اور ہوئی۔ کہاں تک خادم عرض کرے تو پتا چلا شے کا اطلاق ہر چیز پر ہے، سب کو شے کہیں گے مگر قیمت ایک نہیں ہے، اور یہی نہیں ہر شے کا مقام الگ ہے، مائک یہاں ہے، فین وہاں ہے، آپ کی نالین کسی اور مقام پر ہے، کیونکہ اس پر بھی اطلاق شے ہے، اور عقل مند یہ جانتا ہے کون سی شے کو کہاں چھوڑے، کون سی شے کو کہاں پر چھوڑے، کہاں رکھے۔ ہر عقل مند اس سے واقف ہے۔ کبھی ہاں یہ طے کرے کہ اب شے کی قیمت نہیں تو کس چیز کی قیمت ہوتی ہے، خدا کی قسم شے کی قیمت نہیں، ہر چند کے وہ شے ہے، مگر یہ کہ شے کی قیمت نہیں ہے، اثر قیمت دلا رہی ہے، تو پتا چلا شے میں جو اثر ہے، اب شے پر گفتگو نہیں ہوگی، جاگے بیدار رہے۔ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ اب شے پر گفتگو نہیں ہوگی، شے پر بحث اور
مباحثہ نہیں ہوگا، شے پر راتیں نہیں صرف کریں گے، بلکہ اثر پر گفتگو ہوگی، اثر پر گفتگو ہوگی۔ در اعتبار اثر شے کی قیمت ہے، اگر اثر ختم ہو جائے وہ شے اس کی کوئی قیمت نہیں، ہوگی قیمت مگر وہ قیمت نہیں ہے۔ بعد میں جو قیمت آ رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوا، بعد میں جو قیمت آ رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے نا، بعد میں اگر خدا نہ خواستہ اس مائک سے اثر ختم ہو جائے، اثر ختم ہو جائے، اب اس کا مالک اس کو بیچنا چاہے، وہ قیمت نہیں آئے گی، بلکہ اس کا جو میٹیریل ہے، اس کا جو میٹیریل ہے اس کی قیمت آئے گی۔ میں لیا تھا 5,000 میں اور اب تم اس کے 100 روپے دے رہے ہو، کرنا یہ شے کی قیمت ہے، یہ شے کی قیمت ہے، تو پتا چلا شے کی قیمت کم ہوتی ہے، اثر کی قیمت جاننا حلالیو، اثر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اثر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ارے تم کیا جانو، میں کیا جانو، مولوی کیا جانے، ملا کیا جانے، ارے کوئی مجتہد کیا جانے، مجتہد کیا جانے علی کے نفس کی قیمت کیا ہے، علی کے نفس کی قیمت کیا ہے۔ اگر جتنے حضرات تشریف فرما ہے سب صاحب نفس ہے، ہر ایک کا نفس ہے، جب نفس ہے تو اس کی قیمت بھی ہے، قیمت بھی ہے۔ جاننے والا قیمت لگاتا ہے، جاننے والا قیمت لگاتا ہے، اشتراک لفظی پر نہیں جانا، اشتراک لفظی پر نہیں جانا۔ آپ کا بھی نفس ہے، مومن کا بھی نفس، ملک کا بھی نفس، نبی کا بھی نفس، نبی کا بھی نفس، منافقین کا بھی نفس، امیر المومنین کا بھی نفس۔ لفظ ایک ہے، ہر جگہ لفظ نفس ملا، نفس ایک شے ہے، نفس ایک شے ہے، عظمت، وقار، قیمت باعتبار اثر ہے، باعتبار اثر ہے۔ جتنی قیمتی شے ہوگی بر بنائے اثر اس کا مقام الگ ہوگا، اس کا مقام الگ ہوگا، اور اس کی قیمت کا تعین یا مالک کرے گا یا مالک کسی کا انتخاب کر دے۔ دیکھو یہ چیز اتنے میں بیچنا، تو بیچنے والے پر یہ واجب ہے مالک جو قیمت تعین کیا اس سے قیمت کم نہ ہونے پائے، اگر کم ہو جائے مالک برطرف کر دے گا، نوکری سے معطل۔ کیوں کرنا؟ تو عظمت شے سے، اثر شے سے نا واقف ہے، اثر شے سے اگر واقف ہوتا تو کم دام میں نہ دیتا، تو پتا چلا یہ مالک کے اختیارات میں ہے، مالک کے اختیارات میں ہے کہ کتنا اثر کتنی قیمت، کتنے اثر کتنی قیمت۔ تو اب آج بستر احمد پر خداوند عالم، خداوند عالم اثر نفس بتا رہا، نفس کا اثر بتا رہا ہے کہ کتنا اثر ہے نفس میں۔ اور یاد رکھے جو اجرت دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے
کام کے اعتبار سے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ قیمت یا اونچی ہو یا برابر ہو، کم نہ ہونے پائے، کم نہ ہونے پائے، تو اجرت سے اندازہ ہوگا، قیمت سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نفس کتنا با اثر ہے۔ اور جیسے ہی بستر احمد پر علی آرام کیے، نفس چلا، جب نفس چلا تو اس کے پاس پہنچا جہاں سے یہ نفس آیا تھا۔ یقیناً سنا ہوا واقعہ ہے، مگر یہ کہ ہو سکتا ہے اگر مولا میری مدد کرے تو اس میں کوئی نئی بات پیدا کر دو۔ نفس جہاں سے توجہ ہو، نئی بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی نئی بات۔ نفس جہاں سے چلا تھا وہاں پہنچا نہیں، میں اپنی گفتگو کو نہیں پہنچا سکا۔ جو آپ پر ہم آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، نفس جب سیر کرنا چاہتا ہے تو آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، اور جب نفس آپ کے میرے وجود سے نکل جائے تو یہ باڈی تعطل میں آ جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے، بظاہر معطل ہے، اس پر غور کریں، بظاہر معطل ہے مگر بباطن معطل نہیں ہے۔ مثال دوں، اگر آپ کی باڈی مکمل معطل ہو جاتی تو جو نفس دیکھ رہا ہے، جو نفس دیکھ رہا ہے اس کا اظہار آپ کی عقل نہ کرتی، تو پتا چلا نفس اپنے وجود سے نکلنے کے باوجود عقل اور روح سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ بولو یار، گفتگو کرو، درود کا تحفہ پیش کرو بابا کا۔ اور اگر نفس جو دیکھا اس کو آپ بیان نہ کر سکیں تو یہ ہے تعطل، ہے نا؟ بالکل آپ کی باڈی معطل تھی، کوئی چیز کا ادراک ہی نہیں کر سک رہی تھی، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے بغیر وسیلہ، بغیر مباشرت روح اور نفس کا رابطہ ہے۔ یعنی نفس جو دیکھ رہا ہے وہ روح کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے، عقل اس کو کیچ کرتی جا رہی ہے، عقل اس کو کیچ کر، بغیر مباشرہ، بغیر مباشرہ نہیں ہے، یعنی ٹچ نہیں، ملارے پاور روح اور نفس کا، یعنی روح جو نفس دیکھ رہا اس کا ادراک کر رہا، ادراک محفوظ کر رہا ہے، روح ابھی نہیں بولے گی، ادراک کر مگر نہیں بولے گی اس وقت تک جب تک کہ نفس نہ آ جائے، پیغمبر اسلام کرے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں مگر نہیں بولیں گے، پیغمبر اسلام روح ہے مگر نہیں بولیں گے، کب تک؟ جب تک کہ نفس نہ آ لے،
اپنی زبان جب علی کو چسائے یہ کیا آپ کے ہمارے گھر کا بچہ نپل جو دیتے ہیں نا، یہ بیت اللہ میں ظاہر ہونے والا بچہ ہے، بولنا یہ سطحی باتیں ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، ذہن کی تعمیر کے لیے کہا گیا، ذہن کی تعمیر کے لیے کسی منزل میں اے بی سی ڈی علی بے تے سے بغدادی قاعدے میں ہے، علی بیتے سے یہ بغدادی قاعدے میں کسی منزل میں اے بی سی ڈی یہ لوور کے جی میں ہے، مگر دیکھا یہ گیا یہی ہے، یہی بی، یہی سی، یہی ڈی، یہی الف، یہی بے، یہی تے، یہی سے، یہی جیم، یہی دال قرآن میں نظر آیا۔ تو کب تک بغدادی قاعدے میں رہیں گے؟ علی بیتے سے یہ آغاز ہے، مگر علی بیتے سے کا بھی آغاز بغیر نقطے کے نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ بغیر رابطہ، بغیر کتاب، اچھا نئی کتاب ہے کتاب ہے، اب سمجھ میں آیا، علیٌ صحیفۃ مغلقۃ لم یقرأ احد، پیغمبر اسلام کرے علی پیچیدہ کتاب ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس سارے وجود میں وہ کون سا حادثہ ہے جس کو بک کہا گیا، جس کو کتاب کہا گیا؟ تو پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے، نفس کو کتاب کہتے ہیں، نفس کو کتاب کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہتے آگے بڑھ جاؤں، اہل علم حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تعالیٰ محظوظ ہوں گے، خوش ہوں گے، انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ عالم ارواح، عالم ارواح، عالم ارواح میں جو کچھ گواہی آپ نے دی ہے، اگر وہ گواہی نہ ہوتی تو روح نہ کہتی، نہ کہتی۔ تو چنانچہ جو روح سے پہلے جو کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے روح بلا کہی، اس کتاب کو علی کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں علی ہے، عالم ارواح میں علی ہے، جس پر کلمے لکھے ہوئے تھے، روح آہا کہنے لگی، بلا کہنے لگی۔ پتا چلا جب وجود سے نفس نکل جاتا ہے، نفس جو کچھ بھی دیکھتا ہے، نفس جو، اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے، نفس کے نکل جانے سے موت نہیں ہے، نفس کے نکل جانے سے موت نہیں ہے، روح کے نکل جانے سے موت ہے۔ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ حالت نیند میں بھی موت آتی ہے، مگر یاد رکھو نفس جب چاہے روح کو بلا لے، تو پتا چلا نفس کے بلانے سے موت ہے، اور اگر نفس چاہے کہ نہیں ابھی حیات، تو صرف روح کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اور جو نفس دیکھ رہا ہے اس کو روح پڑھ رہی ہے، روح
پڑھ رہی ہے، مگر یہ کہ روح اظہار نہیں کر رہی ہے، روح اظہار نہیں کر رہی ہے۔ کیوں کہ روح پابند نفس ہے، روح پابند نفس ہے، بالکل میٹر بدل گیا۔ لیکن یہی بات ہے کہ میں توصیف خدا بیان کرنے کے لیے آیا، مگر انسان بیان نہیں کر سکتا۔ خدا جس چیز کا تعین کر دے اس کے وسیلے سے توصیف خدا بیان کی جا سکتی ہے۔ میں منبر پر آیا یا علی مدد کہہ کر، اب خدا وسیلہ بنا، خدا وسیلہ بنا جس کے سبب ذکر ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کو ظاہر ہوئے کتنے برس؟ 30 برس ہوئے۔ انا مدینۃ العلم، تو اظہار علم، اظہار علم تو جواب پیغمبر اسلام آئے گا بے بصیرت، نفس نہیں ہے۔ قبول کر لیں گے؟ کر لیں گے نا؟ مولا سلامت رکھے۔ قبول کرنے بیٹھو، سوچنے مت بیٹھو، سوچنا نہیں، کیونکہ ذکر کا تعلق فکر سے نہیں ہے، ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ذکر کا تعلق فکر سے نہیں ہے۔ مت سوچو، صرف قبول کرتے چلو۔ یس 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 یس، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ پھر اظہار علم، پھر کہہ رہا ہوں قبول کریں گے نا؟ فتوا تو نہیں ٹھوکیں گے، مگر میں کب گھبراؤں فتواؤں سے، فتواؤں کو تو روکنے بیٹھا ہوں، میں کب گھبراؤں۔ جواب پیغمبر اسلام آیا، ایک بے بصیرت، یہ جملے میرے مفسرین کو بڑے گراں گزرے ہوئے ہیں، بہت گراں گزرے ہوئے، اسی لیے خادم کئی ایک جملے سینے میں دفن کر لیتا ہے۔ کیا فائدہ سنا کر، سنانے کے بعد اعتراضات جس کے سبب آپ کافر ہو جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کفر سے بچانے کے لیے یہ سوچا کہ سینے میں دفن کر لوں، کیونکہ آپ کا وہ مقام نہیں ہے، یہ مومنین کا مقام ہے۔ مومنین کہاں جا کر ذکر علی کرنے کے عادی ہیں، اس سے بھی آپ واقف نہیں ہیں۔ جواب پیغمبر اسلام آئے گا۔ دیکھیے بھائی، جب شاعر کلام لکھتا ہے تو اس کی شاعری آزاد ہوتی ہے، مگر مولانا علی میں جو چاہے کہہ دے، جو چاہے کہہ دے، جو چاہے کہہ دے، سب جائز، مطابق حدیث کہہ رہا ہوں، جو چاہے کہہ دے، تم اپنی استطاعت پر جو چاہے بولو، بولو جی، کتنا کہہ سکتے ہیں تم کہو، ہر ایک اپنے عقل کے مطابق، مگر مولانا علی کرتا ہے، کوئی نظم میں کرتا ہے تو کوئی نثر میں کرتا ہے، سائل باب الیقین کل انداز میں کرتا ہے، بالکل جدا گانا انداز ہے۔ روش اپنی الگ سب سے جدا کہتے ہیں، روش اپنی الگ سب سے جدا کہتے ہیں، یعنی بس آل محمد کا کہا کہتے ہیں، ہم نصیری نہیں، ہم نصیری نہیں، مگر مومن ہیں۔ ایسے بعض حالات میں، اس لیے بعض حالات میں حیدر کو خدا کہتے ہیں، اس لیے بعض حالات میں حیدر، مطلقاً کوئی اسم سے علی کو ہم منسوب نہیں کرتے، کر دے تو مخلوق ہو جائے، ملک تو خاموش کرے مواد۔
سلامت رکھے. مولا سلام یا رسول خدا، یا رسول خدا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ علی کے آنے کے بعد آپ مدینۃ العلم ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہے، بالذات نبی ہے، نبوت کا لازمہ علم ہے، تو پتا چلا بالذات اب عالم ہے. اللہ غور نہیں کیا نا. ارے میں تو ایک ایک جملے پر تقریر کرنے کا عادی ہوں، اور بعض وقت میرا مولا اگر مدد کرے تو ایک لفظ کو سہارا بنا کر گفتگو کر لیتا ہوں. کیا کہہ دیا خادم نے؟ بالذات عالم ہے، تو پتا چلا ان کا علم عین بنا ہوا ہے. اللہ اس پر غور کرے، ورنہ ایک ساتھ آراموں سے صرف بالذات پر نکل جائیں گے. ہاں، جس کی ذات اچھی ہے وہ خوش ہوگا. تو چنانچہ پیغمبر اسلام کو ظاہر ہوئے 30 برس ہو گئے، مگر خاموشوں کے عالم میں. ارے علم ہے تو اظہار علم، شے ہے تو اثر شے، شے ہے تو اثر شے. کیونکہ شے کی قیمت باعتبار شے نہیں ہے بلکہ باعتبار اثر ہے. باعتبار اثر شے کی قیمت ہے. اظہار اثر کرے، قلب پر قرآن نازل ہوا، قلب پر قرآن نازل. یہ تو ناممکن ہے نا کہ نازل ہونے کے بعد عالم ہے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو علی ولی کے ظاہر ہوتے ہی تلاوت کیے تو رہتی انجیل زبور قرآن کی، تو پیغمبر اسلام یہ سیس کیسا بولے؟ تو پتا چلا عالم ہے، عالم ہے. یس بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے، یس بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ علی نہ ہو. سنو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میں نے حیرت مت ہو. سنو ظاہر ہوئے 30 برس ہوئے، مدینۃ العلم، شہر علم، اثر کا پا عالم، علم کا پیکر، مرلانی فقط رعل حق کی مزداق. اللہ اکبر، کتنے فضیلتیں رسول خدا کے، مگر خاموشیوں کے عالم میں ہے، خاموشیوں کے عالم میں ہے. روح سائل باب الیقین میں مومنین کے خدمت پیغمبر اسلام میں پہنچی، اور ہماری ارواحیں سوال کرنے لگی، یا رسول اللہ، جب آپ شہر علم ہیں تو اظہار علم کیوں نہیں کرے نا؟ نبوت کا لازمہ علم ہے، اظہار علم کرے. کیسے پتا چلے کہ آپ نبی ہیں؟ قبول کر لیں گے نا، قبول کر لیں گے. اور کیا کروں، میری ہر تقریر محفوظ ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک جائے، کون سنے، کیا بولے. کچھ بھی بولے میرے لال، علی کے بغیر کسی کی نہیں چلتی، علی کے بغیر. جو اشاروں میں نہیں آتا اس کی بھی نہیں چلتی ہی نظر آ رہی ہے. ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اگر بات پسند نہ آئے موت کی دعا کرو. بہتر یہ ہے سائنٹ چکو مر جاؤ، دیکھو اس کا ذائقہ کیسا ہے. کیونکہ تمہاری زندگی کس کام کی زندگی ہے، اس سے بہتر موت ہے، اس سے بہتر موت ہے. جاگو، بیدار رہو. اور ہماری ارواحیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچی، مدینے پہنچ گئی. رسول خدا سے سوال کرنے لگی، یا رسول اللہ،
ارے ظاہر ہوئے 30 برس دم گھٹ رہا ہے مومنین کا. ارے اظہار علم کیوں نہیں کرتے؟ اظہار علم کیوں نہیں کرتے؟ قبول کر لینا. اظہار علم کیوں نہیں کرتے؟ آمادہ ہو جاؤ قبول کرنے کے لیے. آمادہ ہو جاؤ قبول کرنے کے لیے. بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ خادم پیش کر رہا ہے. آمادہ ہو جاؤ, آمادہ ہو جاؤ. اگر نیند کا غلبہ ہے تو نفس سے معروضہ کرو. کم از کم یہ جملے سننے تک میرے ساتھ ساتھ رہے اور عقل تو بالکل محاذات میں رہے, حجام نہ لے پائے, ورنہ سائل باب الیقین کی گفتگو کہیں اور رہے گی, سامعین کہیں اور رہیں گے. بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ ہے, مگر کیا کروں, میں مجبور ہوں. کہنے دو پہنچا پیغمبر اسلام کی خدمت میں میں ان سارے مومنین کے جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں, باہر والوں کی ذمہ داری نہیں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ وہ صرف بانی مجلس کو خوش کرنے آتے ہیں, ذکر اہل بیت سننے نہیں آتے. یہ مائک آپ کے لیے نہیں لگایا گیا, میرے لیے لگایا گیا. مائک آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے ہے یہ مائک, کیونکہ آواز بڑھ جاتی ہے اسی لیے مائک لگایا جاتا ہے. آپ کو باہر سگریٹ پیتے ہوئے, گٹکے کھاتے ہوئے تقریر سننے کے لیے نہیں ہے. بات بری لگی معاف نہیں کرنا, حق بیان کر رہا ہوں. کسی مجلس میں خادم یہ کہہ چکا ہے, ہمارے مذہب میں جو پابند قرآن اور اہل بیت ہیں, ان کے مذہب میں جو تقلید معصوم کرتے ہیں, ان کے مذہب میں روڈ پر نماز نہیں ہوتی. ہمارے مذہب میں روڈ پر نماز نہیں ہے. مسجد بھر جائے انتظار کرو, مگر یہ روڈ پر نہیں, کیونکہ سڑک چھاپوں کی نماز نہیں ہے. یہ مومنین کی نماز ہے, ہم جانتے ہیں اس کا باطن کیا ہے. ہم نماز کو لیے ہیں دوش پیغمبر اسلام سے, ہم نماز کو لیے ہیں پشت پیغمبر اسلام سے, نماز کو ہم دوست سے لیے ہیں, نماز کو ہم پشت سے لیے ہیں. کبھی یہ نماز علی بن کر ظاہر ہوئی تو کبھی یہ نماز حسین بن کر ظاہر. مولا خوش رکھے, مولا آباد و شاد رکھے. درود کا تحفہ پیش کرو. ایک جملہ اور ایک کہہ لینے دو, بات بری لگی معاف مت کرو, مگر سنو. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. کہا گیا سڑک پر نماز نہیں ہوتی, کیونکہ معراج سڑکوں پر نہیں ہے, روڈ پر معراج نہیں ہے, گلی کوچوں میں معراج نہیں ہے. معراج مقام الوہیت پر ہوتی ہے یا معراج مقام نبوت پر. علی جاؤ یار, اونچا جملہ تھا. ارے کیا سن رہے ہو, کیا سن رہے ہو. اگر معراج ہوتی ہے تو مقام نبوت پر جاگنا, بیدار رہ کر سننا, وہ بھی اس وقت معراج ہوتی ہے جب علی کے قدموں کے نیچے نبوت آ جائے.
نبوت اور الوہیت میں فرق ہے. نبوت اور الوہیت میں فرق ہے. نبوت اور الوہیت میں فرق ہے. نبوت نیچی ہے، ولایت اونچی ہے. نبوت نیچی ہے، ولایت اونچی ہے. جب ولایت کے زیر قدم نبوت آئے تو نبوت فخر کرے. نبوت فخر کرے. اب سن لو الوہیت، اب سن لو الوہیت. جب یہی علی معراج میں پہنچا، معراج میں پہنچا تو وہ جانتا ہے اب قدم کہاں رکھوں، کیونکہ یہ قدم نبوت کے لیے ہے، الوہیت کے لیے. کیا کرے قدم سہارا بنے. یہی قدم اگر ادھر چلے جائے تو معراج نہ ہو، معراج نہ ہو. یہی قدم حجاب کے باہر رہے تو قدم تو معراج ہو جائے. پتا چلا اس قدموں میں معراج لکھتی ہے. علی کے قدم دیکھو، علی کے قدم دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. بس ایک قدموں کے ادھر اور ادھر ہونے کا نام معراج ہے. ہائے ہائے اللہ اونچا جملہ ہے. اگر چاہوں تو یہاں پر تقریر کو ختم کر دو، چاہوں تو ختم کر دو، اونچا جملہ تھا. مگر ابھی چند لوگ میں وہ حیرت ہے، پتا نہیں یہ حیرت کیوں. میں آپ کے قدموں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ سکتی ہے تو علی کے قدم کیسے ہو؟ علی کے قدموں کے نیچے نبوت ہے. علی 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 علی
پہنچ جاؤ. شہ میں اثر شہ ہے. اثر شہ اللہ اکبر علی کے قدم شہ ہے. اثر تو دیکھو, اثر تو دیکھو, اثر تو دیکھو کہ یہی قدم دوش پر آ جائے تو رسول کی معراج عرش پر کرا دے. اور اگر یہی قدم خوابہ خوسین او ادنا, آج تک یہ سنتے تھے خوابہ خوسین او ادنا کو معراج کہتے ہیں. ارے خوابہ وہ خوسین کا تعین خادم علی کے لیے کر رہا ہے. اللہ مولا یا علی مولا مولا علی علی کہنا ہے تو یا علی مولا یا علی مولا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا یا علی مولا, یا علی مولا. نہیں, آپ کے میرے سمجھ میں نہیں آئے گا علی کب اللہ کب مولا. آپ کے میرے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ بڑی پیچیدہ کتاب ہے. رسول کے لیے اللہ اور مولا ہے. لگا دو یار, رسول جاؤ رسول کے لیے اللہ اور مولا ہے. توجہ, یہ بات تو مجھے 18 ذوالحجہ کو ذہن میں آنی تھی. خیر چھوڑو, اس دن پھر میرا خدا دے گا اللہ اور مولا. یہ رسول کے لیے اللہ اور مولا, رسول کے لیے. توجہ, نئے رنگ سے پڑھوں گا, بالکل نئے رنگ سے پڑھوں گا. جب یہی علی میدان غدیر میں دست نبوت میں آیا تو پہلے رسول خدا من کنت مولا بولا تو پتا چلا کسی کے ملنے سے مولا, کسی کے ملنے سے مولا. تو پتا چلا میدان غدیر میں رسول کا مولا ہوا, رسول کا مولا میدان غدیر میں ہوا. من کنتو, میں جن کا پتا چلا یہ بھی مولا, علی بھی مولا, یہ بھی مولا, علی بھی مولا, یہ بھی مولا, علی بھی مولا, یہ نبی کے مولا, یہ نبی کے مولا. اب یہی علی معراج میں پہنچا, جاگنا, یہی علی جب معراج میں پہنچا جہاں علی تھا اس سے ملا. اس سے ملا یعنی اللہ سے ملا. جب اللہ سے ملا تو رسول کا اللہ ہوا. چلو مولا خوش ہے, مولا آباد شہادت, مولا خوش ہے. باقی کل لکھیں گے, مولا خوش ہے مولا آباد, باقی کل لکھیں گے. سننے کا موڈ ہے کل آ جاؤ, 5:30 بجے آؤ, پھر 7:30 بجے ہے. مگر 7:30 بجے بابا 2 مجالس ہے, 2 مجالس ہے. ایک چلے مولا میں ہے, عباس حسین صاحب پڑھنے والے ہیں, اور 7:30 بجے خادم اثر کے گھر پڑھنے والا ہے. اور آپ حضرات اختیار ہے, وہاں بھی علی ہوگا یہاں بھی علی ہوگا, جہاں چاہے شرکت کریں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے, کیونکہ مجھے ایک مرد مومن کی خواہش کی تکمیل بھی کرنا ہے. وہ خواہش یہ ہے, مالک ملک اللہ, علی مالک ہے
ملک خدا کا. تو اب دیکھیں گے کل مالک و ملک اللہ کہاں مولا پڑھواتے ہیں. وہاں پڑھیں گے مالک و ملک اللہ پڑھیں گے ہم کل. پتہ نہیں 5:30 ہوں گے یا 7:30 ہوں گے. بہرحال کل ہوگی تقریر. آج سن لو, بیدار رہ کر سنو. 30 برس ہوئے, ہم کب بھولیں گے؟ ہم نہیں بھولیں گے, کیونکہ اپنا تو فریضہ ہے, ڈیوٹی ہے, نوکری ہے. مومنین کو خوش کرنا, منافقین کو جلانا. اسی کی تو نظر لیتا ہوں, ذکر کی نہیں لیتا. ذکر کی نظر تم دے سکتے ہیں, تم کیا دیں گے ذکر کی خدمت؟ کچھ نہیں دے سکتے. اب یہ تو جو مومنین کو خوش کر رہا ہوں, منافقین کے دل جلا رہا ہوں, اس کی بھی نظر قبول کر کر سب پہ احسان کر رہا ہوں. کیا بات, کیا میں فکس نہیں کر سکتا ہوں 1,00,000 1,50,000؟ مرضی بھائی میری, اگر دے سکتے ہیں تو دیجئے, پڑھو. 1 گھنٹے میں نہیں اتروں گا, 1,00,000 ہے. رسولان دینے والا اپنے حلال کے پیسے دے رہا ہے. 1 گھنٹے میں آپ کا 1,00,000 کم سے کم 2, اور اگر سامعین کا موڈ ہے 2.5 3, اور اگر سن سکتے ہیں تو 4, 25 25 25 25 5 وہ بھی سنو کبھی. اور الحمدللہ 3 گھنٹے 45 منٹ کی تقریر تو کر چکا ہوں. 3 گھنٹے 45 منٹ کی تو کر چکا ہوں. ابھی 4 کیا 15 منٹ کی بات تھی. 15 منٹ میں 4 آسانی سے ہو جا سکتے تھے. اور جب دیکھا لوگ 4 ہو رہے ہیں تو فوراً ربط مصائب اور زحمت کو تمام کیا. بہرحال میں فکس نہیں کر رہا ہوں, چاہوں تو کر سکتا ہوں, میری مرضی, میرا اختیار, کر سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں تکلیفیں مالا یوتاب جب خدا نہیں دیتا. سامنے والے کو دیکھنا پڑے گا یہ کیا دے سکتا ہے. مگر اتنا ضرور ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی کے وقت خرچ لیتے ہیں. شادی کوئی شادی خانے میں کرنا کیا واجبات میں سے, جبکہ شادی خود سنت ہے. نکاح میں سنتی ہے. شملہ گارڈن, خواجہ مینشن, بنجر آفس, نام بڑے بڑے. بابا بھی کیسے دیے ہیں وہ مت پوچھیے, مگر یہ کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے وقت خرچ ہوتا ہے. اور اگر میں چاہوں تو یہ ذکر کہ پیسے لے سکتا ہوں, اور آپ جو بھی قبول کر رہا ہوں, مگر مجھے بھی کچھ اختیارات ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے اختیارات. تو میری یہ خواہش رہتی ہے, میری یہ تمنا رہتی ہے کہ جب اخباریوں کی جانب سے جو جشن مجالس ہوتے ہیں اس میں بھی دل کھول کر کرنا چاہیے. بچہ آسٹریلیا میں ڈیٹ 51 روپے, بیٹا کیا 1 روپیہ کما رہا ہے یا 101 روپیہ کما رہا ہے؟ 101 میں سے 50 آپ رکھ لیے, 51 یہاں لا کر دیے. ڈکا چپا ہاتھ کو لگے گا, بات بری لگے گی میری. یاد رکھو اگر کوئی پیسہ چھوڑ کر گیا
مصیبت، سنو مصیبت، بیٹا اس پیسے کو اگر غلط مصرف میں اڑایا تو کئی پٹائی، کیوں چھوڑے بیٹا؟ لو، آپ کے پیسے سے بیٹا عیش کر رہا ہے، جوتے آپ کا رہے. پھر ارشاد معصوم ہے، اگر آپ کا سعادت مند بیٹا اس چھوڑی ہوئی رقم کو راہ خدا میں صرف کر رہا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہے، اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہے، اس کا پورا مکمل فائدہ خرچ کرنے والے کو، کیونکہ وہ اس کی رائلٹی ہے. پیسہ وراثت میں ملا تو وہ کس کا حق ہو گیا؟ باپ بڑا، جائیداد تھی، جائیداد تقسیم ہوئی، اب وہ باپ کی کہہ رہی، بیٹے کی نہیں. پیسہ چھوڑے، پیسہ تقسیم ہوا، اولاد کا ہوا، اب اولاد خرچ کرے تو اس کا ثواب کس کو؟ اولاد کو ملنے والا ہے. تو 3-4 شعبان قریب ہے، سوچ رہے ہوں گے کیا گراؤنڈ بنا کر آیا. گراؤنڈ میں اپنی بچی کی شادی کا نہیں بنا، کوئی میرے گھر بچہ نہیں ہو رہا ہے. سنو 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 مجھ سے سنو گے، میں بتاؤں گا. اللہ کا بچہ اگر فرض کیجئے گورنمنٹ وظیفہ نہیں بڑھا رہی ہے، پورے وظیفے خار مل کے احتجاج کرتے ہیں، گرانی بڑھتے جا رہی ہے اتنا ہی وظیفہ رہے گا. یہ گورنمنٹ ورلڈ میں آپ کو گھر بٹھا کر وظیفہ نہیں، گرانی بڑھ رہی ہے. 57-58 برس نوکری کیا، یہ ایج ہو گئی، جوانی میں اپائنٹمنٹ ہوا تھا، ضعیف کر کر چھوڑا، اب اس کا حق نہ دو. اچھا 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 اچھا، اس کا حق دے رہی ہے گورنمنٹ. یہ ضعیف کر کے چھوڑے نا، اس کا حق ادا. اگر وظیفہ کم ہے، یہ کیا گرانی بڑھ رہی ہے، وظیفہ بڑھائیں، احتجاج. تو پتا چلا ارے وظیفے خار بھی وظیفے کی زیادتی کے لیے احتجاج کرتا ہے. یہاں پر رقم لکھی ہوئی ہے سالانہ کتنی، اگر کوئی 51 دیتا ہے تو 51 لکھی ہے. 110 کا فگر تو ایسا یاد ہو گیا، مولا کائنات کے بہت سارے القابات جانتا ہوں، آپ علی کے 110 کو پکڑے ہیں. آئیے اور بتاؤں گا امیر المومنین کے القابات، اس کے بعد کاؤنٹنگ کریں گے. اب کاؤنٹنگ کریں گے، اب لائیے رقم دیکھیں گے. چنانچہ گزشتہ کتنے دیا تھا؟ نہیں ہوتا. یہ عالمی جشن ہے، اور الحمدللہ جس کو یہ ناپاک بچے، ناجائز بچے دبانا چاہ رہے تھے، ان کی جانب سے جشن ہو رہا ہے. اور یہ جشن آل اوور ورلڈ مشہور ہے. عرض کی بات کر رہا ہوں. اب ایک نظر وہاں ڈالا تو جواب پیغمبر اسلام آیا، زینوا مجالسکم پر جس طرح اغواری عمل کر رہے ہیں ایسے کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں. ارے تمہارے ہی تو اعمال قبول ہونے والے ہیں. تو بہرحال سوچیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں آپ، میرا بھیجا اگر گھر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بتائیے آپ، کیا ہوگا؟ کتنے دن ہے جشن کا؟ آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے کتنے دن ہے؟ 2 مہینے.
کیس میرے پاس رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں قبلہ تاریخ کیوں نہیں، ابھی تو بہت کافی ذیل جام میں ہے، نہیں قبلہ شادی خانے نہیں ملتے. اچھا تو ایڈوانس بکنگ کرانا ہے، شادی خانوں کی بکنگ کے لیے تو اتنا بے چین ہے آپ. یہاں پر 3-4 شعبان کو وقت ہے نا، وقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا 3 اور 4 شعبان ہی کو خرچ ہے نا. ایسا نہیں ہے. علی 13 رجب کو ظاہر ہونے والا ہے، علی 13 رجب کو ظاہر ہونے والا ہے. ابراہیم پیغمبر سے گھر بنوا رہا ہے. باتیں سمجھ میں آئی؟ اور واضح کروں، اور واضح کروں. ابراہیم پیغمبر ان سے گھر بنوا رہا ہے. یا اللہ کس کے لیے؟ یا علی. ارے ابھی بہت وقت ہے نا. ارے تو کیا جانے انتظار کی گھڑیاں کیا ہوتی ہے. ارے تو کیا جانے، کیونکہ 13 رجب کا اہتمام 12 رجب سے نہیں ہوتا. 13 رجب کا اہتمام 12 رجب سے نہیں ہوتا، صدیوں پہلے ہوتا ہے. صدیوں پہلے. توجہ، جاگو، بیدار رہو. اس میں بھی فضائل پڑھوں گا، اس میں بھی فضائل پڑھوں گا. گھر کی تعمیر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ نقشہ نہ بنے. نقشہ پہلے بنے. بیت المعمور پر نقشہ بنا، مکے میں گھر بنا. درود کا توبہ پیش کرو بابا بنا. بعض تو ایسا بیٹھے ہیں بس جو کرنا ہے کرنا ہے، جو کہتا ہے کہہ لے تو. ظاہر باب الیقین. ارے تیرے فضائل کا جب ہم کو اثر نہیں ہوتا تو یہ 3-4 شعبان کے اعلان کا کیا اثر ہے؟ اس طرح بیٹھے ہیں. ایک دور تھا عبادت خانے حسینی تعمیر کے سلسلے میں والد اللہ نے اعلان کیا، مسلمانوں کے لیے اعلان کیا. جیسے ہی والد اللہ عید کی نماز کے بعد اعلان کیے، مرد مومن ٹھہرا، کہنے لگا کسی سے ایک پیسہ نہیں لینا، سارا کام میرے ذمے. ایسے مومنین تھے، ایسے تھے. کیا کر رہے ہو؟ سنو، ابھی ایک ہی وقت میں ختم کر دیں گے. 3-4 شعبان کی ٹاپک آج ایک ہی دن میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ. شاہدین کا فریضہ ہے، غائبین تک یہ حکم پہنچائے، معروضہ نہیں ہے. کیونکہ میرے گھر میں اس کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. سنو ارشاد معصوم، سنو. ایک انسان کے لیے دنیا میں 17 عورتیں کے لیے ایک لباس، ایک لباس. حدیث پیش کر رہا ہے خاتم. ایک لباس. اور اگر گھر ہے تو بہتر ہے، ایمان کر ہے. اگر سواری ہے قابل مبارکباد ہے، ورنہ سطر کافی ہے ایک انسان کے لیے. حدیث ختم نہیں ہوئی. معصوم کہہ رہے ہیں اس سے زائد جو بھی خرچ ہوگا اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. 3-4 شعبان کو جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، خدا خدا ہو کر بھی حساب کتاب نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا. اس میں جتنا پیسہ خرچ ہو کوئی نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. تو چنانچہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے کیا چاہیے اس کا بھی اعلان کر دیا خادم قول معصوم کی روشنی میں. اہتمام کب سے اس کا بھی
رکوع پیش کیا، کعبہ کب بنا، وغیرہ وغیرہ. اب یہاں سے اختیار ہے، کیا کرنا ہے کرو. ایک ملا جلا درود کا تحفہ پیش کرو. علی علی نہیں، بس حضرات کو نیند آ گئی. مدد مولا علی مدد، علی اللہ مدد، علی اللہ مدد، اللہ علی مدد. یا رسول اللہ، ظاہر ہو کر 30 برس نبوت کا لازمہ علم، اظہار علم، اظہار علم کیجئے، کیونکہ آپ شہر علم بالذات عالم، آپ کا سارا پڑھ کر علم ہی علم اور با اثر. تو اظہار اثر ہو، اظہار. ایک چنانچہ جب آپ اور ہم سب پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر یہ سوال کیے، جاننا پیغمبر اسلام نے ہم سبھوں کو یہ جواب دیا بے بصیرت، اگر اب کہہ دوں، اگر اب کہہ دوں تو لوگ یہ کہیں گے یہ بڑبڑا رہا ہے. جیسے کہ آپ اور ہم نیند میں، ممی بھی اگر کہتے ہیں، پپا اگر کہیں، بیٹا اگر کہیں، حسن، جوہر، مصباح اگر آواز دو، ارے نیند میں کیا بڑبڑا رہے تھے آپ؟ ارے بچوں کا نام بڑبڑا رہے تھے نا. ارے بھائی بچوں کا نام لے رہا تھا، ارے میرے بیٹوں کا نام ہے بھائی، ارے بیٹوں کا نام بڑبڑا رہے. ارے کیا بڑبڑا نام؟ حسن حسن کہہ رہے تھے آپ، جوہر جوہر کہہ رہے تھے آپ. ارے بلکہ میرے بیٹے میرا ہے، کیوں؟ نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے. 16 رجب کو، 16 رجب کو جب روح کی آغوش میں، روح کی آغوش میں جب نفس آیا، نفس کہنے لگا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. جیسے ہی نفس کہنے لگا، ایک مرتبہ روح کہنے لگی بیٹا، بیٹا، یعنی نفس کے سبب فلاح ہے. روح کا تو فابش کرے محوال بلال. سوئے ہوئے مجمع کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ 3 اور 4 شعبان کا اعلان کیا تو مجمع سو گیا تھا، اس کے بعد جگانا بہت مشکل تھا. مگر کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ میں نفس کی باتیں کر رہا ہوں. نفس کی باتیں ہوتی ہیں تو خدا کی قسم سب ہوش میں ہوتے ہیں. جب روح اور نفس ملے تو یہ گفتگو با اثر. یہ بھی شے وہ بھی شے، اظہار اثر ضروری، مگر یہ ایسی روح ایسی شے اثر رکھتی ہے مگر اظہار نہیں. جب تک کہ نفس نہ آئے، جب نفس آلے تو روح بولنے لگے. اب یہ سوال نہیں کرنا علی کب سے ہے،
اب یہ بکواس ہے، یہ آپ ہزیان بک رہے ہیں، ہزیان بک رہے ہیں۔ یاد رکھو جب سے وہ بولا، بولنے کا تعلق نفس سے ہے، جب سے خدا بولا اس وقت سے علی ہے، تو بابش کرے گا۔ اتنا دم اور خم نہیں ہے کہ توصیف خدا انسان میں نہیں ہے۔ اب آپ جس سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ لیے ہیں، پہلے اس حدیث کو پیش نظر رکھنا، ساتھ امام کی حدیث کو پیش نظر رکھنا، کیونکہ انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ توصیف خدا بیان کر سکے، انسان میں نہیں ہے، انسان میں نہیں ہے۔ انسان اس دن کی خاطر علی کے خدا نے دو حصے کیے، ایک جس کو عبد بولا، دوسرے جس کو معبود بولا۔ ایک جس کو عبد بولا، دوسرے جس کو معبود بولا۔ عبدیت میں آئے بندگی کی بات کرے، یا اللہ بولو یار، ختم کر رہا ہوں میں۔ عبدیت میں آئے بندگی کی بات کرے، ربوبیت میں آئے اللہ کی باتیں کرے، اللہ کی باتیں کرے تو خدا بندے عالم تعین کیا ہے۔ اگر مکمل معبود بناتا، ایسا نہیں ہے کہ خدا قادر نہیں ہے، قادر تھا۔ خدا چاہتا تو مکمل اپنے جیسا، مکمل اپنے جیسا، مگر یہ اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے مکمل اپنے جیسا بنا کر اس میں عبودیت کا جمبا رکھا، تاکہ دو خدا نہ ہو جائے۔ بڑی احتیاط سے خادم گفتگو کر رہا ہے، توحید پر آنچ نہ پائے، توحید نکھر جائے، اس انداز میں خادم گفتگو کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ خداوند عالم اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، اظہار قدرت ان معنی میں ہے اور میں چاہوں تو اپنے آپ میں عبودیت کو شامل کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس اب زحمت تمام کر رہا ہوں، کیونکہ اب تھکاوٹیں طاری ہو رہی ہے، اب تھکاوٹیں طاری ہو رہی ہے۔ اب کل باقی دیکھیں گے، شرک پہ کریں گے تقریر۔ شرک ذات احدیت میں شرک نہیں، خدا کو شرک برداشت نہیں ہے، اس پہ بھی کریں گے کل گفتگو اگر موقع مل جائے۔ موڈ اگر آپ بنا دیں تو میرا تو ہمیشہ موڈ رہتا ہے، علی علی کرنے کا موڈ ہمیشہ ہے، عالم ارواح سے یہی موڈ بنا کر تو میرا موڈ ایک ہی ہے، جو علی علی بولے وہ اپنا ہے۔ خاندانی جھگڑوں میں اگر علی علی سے، علی علی کہنے والے سے دور ہو، اولا بچہ لعنتی ہے، پاگل ہے، سڑی ہے، ارے کم وقت اخباری ہے تو خبر سن، ورنہ تیری
آپ سے خبر ایسی بنے گی، منکر و نکیر وہ ڈنڈے بجائیں گے۔ خیر بہرحال چھوڑیں، در جہنم، جہنم واصل، میرا کام علی علی کرنا، آپ کی ڈیوٹی علی علی سننا۔ جس دن اگر کوئی فراز منبر سے علی علی نہ بولے تو آپ کی ڈیوٹی پیر پکڑ کے کھینچنا۔ اگر اتنی ہمت ہے تو بیٹھنا، اتنی ہمت نہیں ہے تو نہیں بیٹھنا، نہیں تو اٹھ کر چلے جانا۔ کیوں؟ پیدا ہوئے ہیں علی علی کہنے کے، علی علی کہنے۔ اگر وہ سورہ حمد سورہ توحید میں علی نہ ہوتا تو سورہ حمد نہ پڑھتے، اس میں بھی علی 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 ہے۔ بس زحمت تمام۔ اب دو جملے مسائل کے، اس مجلس کے فوری بات ایک مختصر سی مجلس ہے، شرکت کا مختصر ہے یہ شب امام موسی کاظم علیہ السلام پر بڑی قیامت کی شب ہے۔ اگر رونے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے اگر آمادہ ہیں تو یہ ایک جملہ بہت کافی ہے۔ یہ ملعون جو امام کو قید کیا، قید خانے کے بازو ایک مکان تھا، اس بلندی پر، اس کی بلندی پر چڑھ کر یہ امام کو دیکھتا تھا۔ اس کا یہی عمل تھا، روزانہ امام کو دیکھ رہا ہے۔ عمر تبا پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں روزانہ ایک مقام پر کپڑا پڑا ہوا ہے، بھائی مسائل، اب کیا مسائل پڑھو؟ ہارون رشید سے یہ کہا گیا، ارے تجھ کو جو کپڑا دکھائی دے رہا ہے وہی تو موسی کاظم ہے۔